السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ جو کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کتاب ترجمہ اور ترکیب سکھانے والی کتاب ہے۔ مولویت کے نصاب میں جو کتابیں ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں نحو اور صرف کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی علم نحو اور علم صرف پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے یہ کتاب ہے الدروس النحویہ۔ یہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے پہلے سال میں مولویت کے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کے اندر اجرا وغیرہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے اس کے اندر ایک اضافہ یہ کیا گیا ہے کہ اس میں تعریفات کے ساتھ ساتھ اور تمرین کے ساتھ ترجمہ اور ترکیب بھی سکھائی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب زیادہ مفید ہے میرے اعتبار سے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ مدارس میں نہیں جا سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ان کے دل کے اندر ایک طلب ہے، تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو براہ راست سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے کیا مخاطب ہے اور کیا فرما رہے ہیں، یعنی وہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کے لیے یہ سیریز شروع کر رہے ہیں۔ جو حضرات اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ کورس کر سکتے ہیں، اس سیریز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہی نہیں بلکہ ان کو عربی پر یوں کہہ لیجیے ایک عبور حاصل ہو جائے گا۔ یہ پہلا حصہ ہے، اس کا ایک حصہ اور بھی ہے۔ 2 حصے اگر آپ حضرات نے پڑھ لیے تو آپ عربی میں اتنے ماہر ہو جائیں گے کہ آپ قرآن کریم کا ترجمہ خود سے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم اس سیریز کی پہلی ویڈیو شروع کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو اہمیت دیں گے اور دینی بھی چاہیے، چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے دل کے اندر یہ طلب ہوتی ہے اور ایک جذبہ اٹھتا ہے کہ کاش ہم بھی قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے اور اس کے مطلب کو سمجھتے۔ تو امید ہے کہ وہ حضرات اس کو اہمیت دیں گے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ یہ اس کتاب کا پہلا سبق ہے۔ ہر زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ گرامر سیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح سے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے علم نحو اور علم صرف سیکھنا پڑتا ہے۔ یعنی عربی کو سیکھنے کا جو گرامر ہے، جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، وہ علم نحو اور علم صرف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علوم ہیں، لیکن بنیاد علم وہ علم نحو اور علم صرف ہے۔ تو یہ کتاب علم نحو کے اندر ہے، اور علم نحو سے انسان کو اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ اور سینٹنس بنانے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی اور ایک اہم علم ہے عربی کو سیکھنے کے لیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفرد کا بیان۔ جو بات انسان کے منہ سے نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع، مہمل۔ موضوع ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کچھ معنی رکھتا ہو، یعنی معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں جس کے کوئی معنی ہو۔ جیسے ثمرٌ، یہ ثمر ہے، ثمر کے معنی ہے پھل،
آگے ہے خبزن، اس کے معنی ہے روٹی، تو ایک معنی ہے اس کے، اس لیے اس کو موضوع کہتے ہیں۔ آگے ہے محمل، محمل ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو، جیسے دیزن، یہ زید کا الٹا ہے، زیدن، اس کا الٹا کر دیا دیزن، تو زید کے تو ایک معنی ہے، کسی کا نام رکھتے ہیں ہم، لیکن دیز کے کوئی معنی نہیں ہے عربی میں، اس لیے اس کو محمل کہیں گے۔ آگے کلام عرب میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو معنی دار لفظ ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے جس کے ایک معنی ہوتے ہیں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک معنی اس سے معلوم ہو، ایک معنی بتلائے، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ جیسے رجلن، رجلن کے عربی معنی ہے، یہ رجلن ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے ایک مرد، ایک شخص، ایک آدمی، یہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک معنی بتلا رہا ہے۔ اور مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مفرد کے دو نام ہو گئے، ایک کلمہ اور ایک مفرد۔ اب کلمے کی تین قسمیں ہیں، کلمہ کہہ لیجئے یا مفرد کہہ لیجئے، تو یہاں انہوں نے کہا کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو جائیں، یعنی وہ اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ ماضی، حال، مستقبل، اس کو انگلش میں جیسے آپ سمجھ لیجئے، ماضی کو پاسٹ، حال کو پریزنٹ اور مستقبل کو فیوچر، یعنی وہ ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معنی بتلائے گا دوسرے کلمے کے ملائے بغیر، اور کوئی زمانہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ زیدن ہے، زید کے معنی مرد، یعنی کسی کا بھی نام رکھ دیجئے آپ، مکہ یہ ایک مقدس شہر کا نام ہے۔ الماء، الماء کے معنی ہے پانی، تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی ان کے معلوم ہو رہے ہیں، اور کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے زید ہے تو زید کو آج اب ہم کہہ رہے ہیں تب بھی وہ زید ہے، اور اس کو ہم نے کل کہا تھا زید تب بھی وہ زید تھا، اور پرسوں ہم کہیں گے تب بھی وہ زید ہوگا۔ اسی طرح مکہ ہے، مکہ جو یہ ایک لفظ ہے اس کے معنی مقدس شہر کے مکہ، تو یہ آج بھی مکہ کہنے سے مکہ ہی مراد ہے، کل بھی اور پرسوں بھی، یعنی کوئی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ یہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اپنے معنی بتا رہا ہے بغیر زمانے کے۔ آگے ہے یہ الخبز والارز واللحم والثمر، خبز روٹی، ارز چاول، لحم گوشت، ثمر پھل، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ہی معنی معلوم ہو رہے ہیں ہمیں، اور کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، یہ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ان میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو کلمے کی پہلی قسم ہوئی، یعنی اسم۔ اب دوسری قسم کی طرف چلتے ہیں، دوسری قسم کا نام ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں، یعنی معلوم ہو جائیں، جس طرح سے اسم کے معنی معلوم ہو رہے تھے، لیکن یہاں فرق ہے، یعنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں آ جائیں اس کے معنی، وہ اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہو۔ جیسے ضربہ ہے، یہ ضربہ ایک فعل ہے، ضربہ کے معنی اس ایک آدمی نے مارا، تو اس ایک آدمی نے مارا یا اس ایک آدمی نے مار دیا، تو اس کے اندر ایک ماضی زمانہ پایا جا رہا ہے، گزشتہ زمانہ پایا جا رہا ہے، پاسٹ پایا جا رہا ہے کہ یہ کام ہو چکا، یہ کام اس نے کر دیا۔ اکل زید طعاما، یہ ہے اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا، زید نے کھانا کھا لیا، یعنی ماضی زمانہ پایا جا رہا ہے، گزشتہ یعنی زید کھا چکا۔ حضر، ایک منٹ، یہ حضر الطلاب فصولہم،
طلبہ اپنی درسگاہوں میں حاضر ہو گئے، یعنی یہ ہو چکے ہیں، تو اس میں زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، یعنی ہو نہیں رہی ہے بلکہ ہو گئی ہے، ہو گئی۔ یہ افعال اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کے محتاج تو نہیں ہیں۔ ان جملوں میں مارنا، کھانا، درسگاہوں میں حاضر ہونا اور نماز کا کھڑا ہونا ظاہر ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی وقت میں ہوا ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ پاسٹ، ماضی۔ تیسری قسم ہے کلمے کی حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آ سکیں، یعنی وہ دوسرے کلمے کا محتاج ہو اپنے معنی بتانے میں، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کے معنی ہی معلوم نہ ہو، یعنی وہ اپنے معنی بتانے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ جیسے من ہے، من یہ عربی کا ایک لفظ ہے، حرف ہے یہ من، اس کے معنی آتے ہیں سے، الا کے معنی تک۔ ان الفاظ کے بولنے سے کوئی معنی اور مطلب دوسرے اسما کے ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ کسی سے اس طرح کہتے رہیں یا تک کہتے رہیں تو کچھ بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو کسی دوسرے کے ساتھ نہ ملا دیں۔ جب ان حروف کے ساتھ اسما لگا دیے جائیں گے تو ان حروف کے معنی بھی بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے۔ جیسے یہ مثال دی ہے، سافرت من، دیکھو من آ گیا ہے، سافرت من مالی گاؤں الی دیوبند۔ اس کا ترجمہ ہے، لکھا ہوا ہے، میں نے مالی گاؤں سے دیوبند کا سفر کیا۔ تو دیکھو من کے معنی ہی معلوم ہو گئے، من مالی گاؤں، مالی گاؤں سے۔ تو اب مالی گاؤں سے پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سفر کہاں سے ہوا؟ مالی گاؤں سے، یعنی سفر کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ مالی گاؤں سے۔ اور الی کے معنی بھی معلوم ہو گئے، تک کے تھے پہلے، اب کیا ہو گیا؟ الی دیوبند، دیوبند تک، یعنی دیوبند کا سفر ہوا ہے۔ اس مثال میں جب ان حروف کے ساتھ اسما لگائے تو ان کے معنی اور مطلب بآسانی سمجھ میں آ گئے، یعنی ابتدا مالی گاؤں سے اور انتہا دیوبند تک۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں آیا ہوگا، اور کل ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کریں گے، مشق کریں گے جو نیچے دی گئی ہے، اور آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں، بار بار ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ باتیں فٹ ہو جائیں، تو انشاءاللہ آگے پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اور جو حضرات مولویت پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن، اور جو حضرات قرآن کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو بھی اس میں شریک کریں اور ان کے پاس بھی ویڈیو بھیجیں، شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔